عام طور پر کسی جرم کی سخت ترین سزا سزائے موت ہوتی ہے، مگر اس وقت کیا ہو جب موت کو ہی جرم قرار دے دیا جائے؟ یقین کرنا مشکل ہوگا، مگر دنیا کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں کے حکام نے رہائشیوں کے مرنے کو غیر قانونی قرار دیا ہے، مگر اس کی سزا کیا ہے؟ در حقیقت کوئی سزا نہیں، کیونکہ جو فرد دنیا سے گزر جائے اسے کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ مگر ان جگہوں پر لوگوں کی موت کو غیر قانونی قرار دینے کی وجوہات کیا تھیں، اور کیا اب بھی وہاں پابندی برقرار ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ان مقامات کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جان لیں گے کہ ان کے حدود میں مرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہے اٹلی۔ اگست 2015 میں جنوبی اٹلی کے اس قصبے کے میئر نے حکم جاری کیا تھا کہ یہاں کے رہائشیوں کو بیمار ہونے اور مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چند سو افراد کی آبادی پر مشتمل اس قصبے میں زیادہ تر کی عمر 65 سال سے زائد ہے، اور میئر کے مطابق ان کی موت در حقیقت قصبے کی ہلاکت ہے۔ تو ان کے مرنے پر پابندی کا بنیادی مقصد لوگوں کے اندر خود کو صحت مند رکھنے اور حوصلہ افزائی کرنا تھا، اور جو فرد ہر سال اپنا طبی معائنہ نہیں کراتا اس پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرانس۔ جنوبی فرانس کے اس گاؤں کے قبرستانوں میں جگہ ختم ہونے اور زیر زمین پانی کی سطح بڑھنے کے نتیجے میں انتقال کر جانے والے افراد کی تدفین ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ جو جگہ دستیاب تھی وہ ایک فوجی ایئر بیس کے قریب تھی، اور وہاں وزارت دفاع نے تدفین کی اجازت دینے سے انکار کیا تو 2007 میں میئر نے ایسے افراد کے لیے مرنا غیر قانونی قرار دیا جو اپنی تدفین کا انتظام قبل از وقت نہیں کرتے۔ یہ اعلان کام کر گیا اور وزارت دفاع نے لوگوں کی تدفین کی اجازت دے دی۔ اس کی وجہ قبرستانوں میں گنجائش ختم ہونا تھا، اور میئر نے اپنے حکم میں کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مقامی عدالت نے میئر کو قبرستانوں میں توسیع کی اجازت نہیں دی، جبکہ مرنے کے غیر قانونی قرار دینے کے حکم کے خلاف بھی فیصلہ سنایا، جس پر مقامی افراد بھی میئر کے ساتھ ہو گئے۔ میئر اور لوگوں کے احتجاج کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور ابھی بھی وہاں مرنے پر پابندی عائد ہے۔ وہاں کسی فرد کو مرنے کی اجازت اسی وقت ہوتی ہے جب اس نے قبرستان میں پہلے سے جگہ حاصل کی ہوئی ہو، ورنہ کسی اور جگہ کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، برازیل۔ 2005 میں مقامی قبرستانوں میں جگہ ختم ہونے پر اس قصبے کے میئر نے مرنے پر پابندی عائد کی۔ ساؤ پاؤلو کے قریب واقع اس قصبے کے قبرستان میں 50,000 قبروں کی گنجائش ختم ہونے کے بعد میئر نے یہ قانون نافذ کیا۔ اس قانون کا مقصد نئے قبرستان کی تعمیر کی اجازت نہ دینے پر وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ چونکہ یہ قصبہ زراعت کے حوالے سے معروف ہے، تو ماحولیاتی قوانین کو جواز بنا کر نئے قبرستان کی تعمیر روکی گئی۔ موت پر پابندی کے قانون کی خلاف ورزی پر سزا دینے کا تو کہا گیا، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ سزا کیا ہوگی۔ ویسے وہاں 2010 میں نیا قبرستان تیار ہو گیا تھا، تو بظاہر اب وہاں لوگوں کو مرنے کی اجازت ہے، مگر کب تک یہ کہنا مشکل ہے۔ پھر بات کرتے ہیں اسپین کی۔ جنوبی اسپین کے اس قصبے میں 1999 میں حکام نے قبروں کے لیے جگہ نہ ہونے پر رہائشیوں کے مرنے پر اس وقت تک پابندی عائد کر دی جب تک نئے قبرستان کے لیے جگہ نہیں مل جاتی۔ اس حکم نامے پر رہائشیوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ وہ قبرستانوں کے لیے زمین خریدنے تک زندہ رہ سکیں۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ واضح نہیں ہے، یعنی زمین خریدی گئی یا نہیں، اور وہاں اب بھی یہ قانون نافذ ہے یا نہیں، اس بارے میں تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ناروے کی۔ ناروے کے اس قصبے میں 2000 کے قریب افراد مقیم ہیں، اور یہاں قبرستان بھی ہے، مگر اسے دہائیوں سے استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کافی حیران کن ہے۔ 1950 میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ قبرستان میں دفن شدہ لاشیں ڈی کمپوز نہیں ہو رہی۔ یہاں کا موسم بہت سرد ہوتا ہے اور عموماً برف جمی رہتی ہے، اس کے باعث وہاں دفن لاشوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جس سے جان لیوا جراثیم پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
جراثیموں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے وہاں 1950 میں لوگوں کے مرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی اور قریب المرگ افراد کو ناروے کے مختلف حصوں میں منتقل کیا جاتا تھا۔ پھر بات کرتے ہیں جاپان کی۔ یہ ہیروشیما کے ساحلی علاقے میں واقع ایک جزیرہ ہے جہاں 8ویں صدی میں ایک عبادت گاہ تعمیر کی گئی، جس کے بعد اسے مقدس مقام قرار دیا گیا۔ صدیوں تک وہاں لوگوں کو داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی، مگر اب 2000 کے قریب افراد وہاں رہائش پذیر ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں وہاں لوگوں کے مرنے پر پابندی عائد کی گئی اور اب قریب المرگ افراد کو قریبی جزائر میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس جگہ کوئی قبرستان یا ہسپتال موجود نہیں ہے۔